بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام دینی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس عالم فنا کے اندر بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک بات اپنے دل میں رچا لو اور ایک بات اپنے دل میں بسا لو کہ ہم اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں۔ عارفین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں اور اولیاء صادقین فرماتے ہیں کہ دنیا کے 50,000 سال آخرت کا ایک دن، یعنی کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی 50,000 سال تک اس دنیا میں رہے تو سمجھو کہ آخرت کے اعتبار سے ایک دن اس کا گزرا ہے۔ اب 50,000 دن کے برابر جو ہے اس 50, 60, 70 سال کی زندگی کا حساب لگایا تو یہ زندگی یا 2 یا 2.5 منٹ کی بیٹھتی ہے۔ اب میری دینی مائیں اور بہنیں، یہ 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی کو گزرنے کے لیے، رہنے کے لیے بنگلہ ملا تو کیا، اور کچا جھونپڑا ملا تو کیا، کھانے کو مرغ مسلم ملا تو کیا، اور چٹنی روٹی اور ٹھیسا روٹی کھانے کو ملی تو کیا۔ یہ 2-2.5 منٹ کی زندگی ہے، یہ زندگی ایک دن کٹ جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے میری مائیں اور بہنیں، اپنی دل کی دنیا کی طرف آپ توجہ کریں اور اس وقت اپنے دل کو یہ بات کہیں کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہیں۔ آج تک اس دنیا میں جتنے آئے ہیں، اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ 1-2 کو جس کو رب کریم نے اپنی نشانی کے لیے چھوڑے رکھا ہے، حضرت خضر ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کے لیے چھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ اس عالم ناپائیدار میں جو آتا ہے وہ اس دنیا سے جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو
جس دن اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اسی دن سے میرے اور آپ کے جانے کا دن طے ہو چکا ہے۔ اس دنیا میں آنے میں نمبر ہے، پہلے دادا آتے ہیں، پھر جو ہے وہ بیٹا آتا ہے، پھر جو ہے وہ پوتا آتا ہے، پھر پر پوتا آتا ہے، پھر سکر پوتا آتا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں اس دنیا سے جانے کا کسی کا نمبر نہیں۔ باپ رہتا ہے اور بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، دادا موجود ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اپنے دل میں یہ بات رچا لیں اور یہ بات بسا لیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ رب کریم فرماتے ہیں، او انسانوں، او میرے بندوں، میری بندیوں، ذرا غور تو کرو، ذرا چشم تصور میں سوچا تو کرو، ارے دنیا پر نظر ڈالو، دنیا کے حالات پر نظر ڈالو۔ او میری مائیں اور بہنیں، آپ خود نظر ڈالیے، اپنے خاندان پر نظر ڈالیے، اپنے کنبے قبیلے پر نظر ڈالیے، بہت ساری عمر دراز ماں بہنیں ہوگی۔ او میری مائیں، ذرا تصور تو کیجئے، پہلے ہماری ماں موجود تھی، نانی موجود تھی، دادی موجود تھی، پردادی موجود تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل کرا دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا دیا۔ شاعر کہتا ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے ہیں کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنی کیوں اتنی بے خبر ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، جس دنیا کو دنیا کی زندگی سمجھتے ہیں اور جس دنیا کو پائیدار سمجھتے ہیں، یہ پائیدار دنیا نہیں، یہ ناپائیدار دنیا ہے، یہ آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنی دنیا میں دیکھا ہوگا، اسی لیے کائنات کے امام، ہم سب کے افسر، حسنین کے نانا، فاطمۃ الزہرا کے ابو، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے جو ہے وہ پوتے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تمہارے درمیان دو نصیحتوں کو چھوڑ کر جاتے، ایک خاموش نصیحت ہے، ایک بولنے والی نصیحت ہے، ایک مقرر بولنے والا ہے، ایک مقرر خاموش ہے، کہا بولنے والا قرآن کریم میں ہر پل یاد دلائے گا، او انسان تجھے مرنا ہے، غیبتیں کر کر کے کہا جائے گی، چگلیاں کر کر کے کہا جائے گی، ادھر کی بات ادھر کر کر کے کتنی زندگی گزارے گی، اور لوگوں کو پریشان کر کے، پڑوسیوں کا حق دبا کر کے، شوہروں پر جو ہے وہ اپنی تھاک بٹھا کر اور شوہروں کے ساتھ جھگڑا کر کر کے، اولاد کو تانو تشنی کر کر کے، اولاد کو بد دعا دے دے کر کب تک زندگی گزارے گی؟ آخر ایک دن آئے گا، تیری بھی ڈور کھینچی جائے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ اور میری مائیں اور بہنیں، جب یہ موت کا وقت آتا ہے، فرشتہ لینے کو آتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم میں کوئی مرد ہو یا تم میں کوئی عورت ہو، مردوں میں بڑا جوان ہو، بڑا کڑیل جوان ہو، ارے دنیا پہلوان کہتی ہو، بڑی کڑیل عورت ہو، ارے بڑی مضبوط عورت ہو، بڑی توانا عورت ہو، لیکن رب کریم فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، انجام کا وقت آ جاتا ہے، آخری سانسوں کا وقت آ جاتا ہے،
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے بڑے پہاڑ کے اندر قلعوں میں چھپ جاؤ، 7 پوڑ کا پہاڑ تمہارے یہاں ہے، اس پہاڑ کے قلعے میں چلے جاؤ، اس کے دامن میں جا کر چھپ جاؤ۔ رب کریم فرماتے تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں، موت جب آتی ہے بادشاہوں کو محلوں سے کھینچتی ہے، موت جب آتی ہے تو غریب کو جھوپڑ پٹی سے کھینچ لیتی ہے، موت جب آتی ہے تو فقیر کو فقر سے کھینچ لیتی ہے، امیر کو اس کی مالداری سے کھینچ لیتی ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، میں نے تو یہ باتیں تمہید کے طور پر نقل کی، ایک بات اپنے دل میں بسا لو، ایک بات اپنے دل میں رچا لو، ہمیں موت آنی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہ زندگی کو ہم گزارے، زندگی برائے بندگی صرف گندگی، زندگی بے بندگی افسردگی، زندگی بے بندگی کے ساتھ گزر گئی، دنیا میں یوں ہی زندگی گزار دی۔ اور میری مائیں اور بہنیں، آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں اگر چلے گئے تو پھر جو ہے وہ روتے روتے آنسوؤں کی ندیاں بہہ جائے اور اتنا پانی بہے کہ اس میں کشتیاں چلائی جائے، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اب تو وہ وقت چلا گیا ہے، اسی لیے بندہ اور بندی پھر کہیں گے ربنا بصرنا وسمینا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے رب کریم، آج تک علماء سناتے تھے، تبلیغ والے سناتے تھے، چلتے پھرتے گشت والے سناتے تھے، او بندے او بندی، موت آنی ہے، اچانک پکڑے جاؤ گے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے لیے کر لیجئے زندگی، اللہ کی بندگی کے ساتھ گزاریے، نبی پاک کی سیرت کے ساتھ گزاریے۔ ہم بات نہیں مانتے تھے، ہم دھیان نہیں دیتے تھے، ربنا بصرنا، اب تو ہم نے سب دیکھ لیا، وسمینا فرجعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم کو دنیا میں لوٹا دیجئے۔ او میری مائیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یہ وقت گزر گیا، اب یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، یہ بات اپنے دل میں رچا لو اور یہ بات اپنے دل میں بسا لو، ہم اس دنیا سے کوچ کرنے کو آئے ہیں، ہم اس دنیا میں رہنے کو نہیں آئے۔ ہم دنیا میں رہیں گے تو اللہ کی بندی بن کر رہیں گے، اللہ کی دشمن بن کر نہیں رہیں گے، اللہ کے رسول کی دشمن بن کر نہیں رہیں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کریں گے اور اسی کی توحید پر جمیں گے اور اسی پر رہیں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر مٹیں گے۔ ماؤں بہنوں کی توحید بڑی کمزور ہوتی ہے۔ کسی نے کہا فلاں بابے آئے ہیں اور فلاں بابا آئے ہیں، اب بابا ننگا دھڑنگا ہے، وہاں بھی چلی جاتی ہے، کسی پنڈت کے پاس بھی چلی جاتی ہے، کسی فلان کے پاس بھی چلی جاتی ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ کبھی ننگے بابے کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی پیر کے پاس، کبھی فلاں کے پاس۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ بنائیں۔
ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرے اور اسی پر مرے اور اسی پر جیے۔ ارے تم تو حضرت سمیہ کی باندیا ہو، تم تو فاطمۃ الزہرا کی باندیا ہو۔ میری مائیں اور بہنوں کا ایک شکایت اور شکوہ ہوتا ہے، ہم تو گھروں میں ہیں، ہمیں کیا معلوم۔ اور میری مائیں اور بہنیں، آپ کو رب کریم نے بڑا مقام دیا ہے، اونچا مرتبہ دیا ہے۔ آپ کو گھروں میں رکھ کر رب کریم نے آپ پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ کو عدل و انصاف دیا ہے، آپ کا بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ میں بڑے جوہر رکھے ہیں، آپ اپنے جوہر کو پہچانیں۔ بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آپ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کام جو لیے ہیں اس میں عورتوں کا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ آپ ذرا دیر کے لیے سوچئے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، ارے میری مائیں اور بہنیں دل میں کہا کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کملی والے نبی جی محمد مصطفیٰ نے لوگوں کو رب کریم کی طرف بلانا شروع کیا۔ بڑے سنگین حالات آئے، بڑے سنگین حالات سے گزرنا پڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ آپ تو اتنا دیکھتی ہو، سیدنا عمر چلے آئے، اعاذ اللہ بالاسلام۔ آج بھی حاجی مدینے جاتا ہے، اللہ کرے ہم سب کو رب کریم مدینے پاک پہنچا دے، وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ کاش ان کے کوچے سے لائے صبا یہ پیغام، چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں۔ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے فیض پور کی ایمان والی بہنوں کے سینوں میں۔ وہ کریم آقا کے دربار پر، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جب حاضر ہوتے، سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ جب پہلے سوراخ پر حاجی پہنچتا ہے تو کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسرے سوراخ کے قریب پہنچتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ۔ وہ ابو بکر کی مزار ہوتی ہے۔ تیسرے سوراخ پر پہنچتا ہے، سیدنا عمر کی قبر کے قریب پہنچتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب عز اللہ بالاسلام۔ عمر کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی۔ اور بہنیں آپ جانتی ہو عمر کو اسلام کس نے دیا، اسلام کی دولت کیسے مل گئی؟ ارے یہ عمر تو قتل کرنے کے در پر چلے تھے۔ ارے قصہ مشہور ہے، آپ بھی نہ سنتی رہتی ہوگی۔ چلے تھے قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مجاز کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر۔ کاش کے بہنیں آپ دل میں نیت کر لے، مولوی صاحب آج تیرے بیان کے بعد اور پیر صاحب آج تیرے بیان کے بعد ہم بھی اپنے دل کو رسول پر فدا کر دیں گے۔ روک کر کسی نے کہا فدا ہے وہ رسول پر۔
سیدنا عمر نے اس کو چھوڑ دیا اور سیدھے بہن کے گھر پہنچ گئے اور جو ہے لمبا قصہ ہے، مارنا شروع کیا، زدوں کو کرنا شروع کیا، فاطمہ کے جو ہے وہ رخسار سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بہن تھی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، یاد رکھنا مارتے مارتے جان تو چلی جائے یہ تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن کلمہ رسول چھوٹ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری مائیں اور بہنیں، رب کریم کی توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر جم جائے، پھر دنیا کے کتنے حالات آئے، یہ حالات سب جو ہے وہ پھولوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتی نہیں آج کل فلسطین کی عورتوں کو، فلسطین کی ماں بہنوں کو جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتی ہے، اپنے شوہر کے جنازوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے، اس کے بعد بھی کہتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ارے بچوں کو نہیں دیکھتی، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، کف اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر ماں بہنیں ہمارے ایوانوں میں اور ہمارے دلوں میں تج سے جو ہے لوگوں کی باتیں آنے لگی اور لوگوں کا ڈر بیٹھنے لگا۔ وہ فاطمہ کا عالیہ کہنے لگی او بھائی جان، جو کرنا ہے کر لیجئے، جیسے کرنا ہے کر لیجئے، ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی مسلمان کہتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج بھی اماں بہنیں کہتی ہیں فاطمۃ الزہرا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، عائشہ صدیقہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، زینب کا، ام کلثوم کا، رقیہ کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑیں گے۔ او میری مائیں اور بہنیں، دامن تو تب چھوڑا جاتا ہے جب پکڑا جاتا ہے، یہاں پکڑا نہیں تو چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ اگر فاطمۃ الزہرا کا دامن ہاتھ میں ہوتا، زینب، ام کلثوم، رقیہ کا، زینب کا ہاتھ میں دامن ہوتا، مجال تھی کہ آپ کے جسم سے پردہ اتر جاتا، مجال تھی کہ آپ کسی کی غیبت کر لیتی، مجال تھی کہ آپ جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ ناحق ظلم کر لیتی، مجال تھی کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت سے جو ہے وہ اپنا منہ موڑ لیتی۔ فاطمۃ الزہرا کے پردے کا عالم سناؤں کیا؟ او میری مائیں اور بہنیں، ہمارے یہاں پردہ ہے، برقع نہیں ہے۔ یہ آج کل جو برقع چلا ہوا ہے یہ برقع ہمارے یہاں نہیں، یہ برقعے کو ختم کرو۔ ایسا برقع ہو گیا ہے اور ایسا فیشن نے جنازہ نکالا ہے، اس سنت رسول کا نہیں بلکہ یہ تو جو ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے اور قرآن کی نص کا انکار ہے، یہ تو جو ہے فرض چیز ہے پردہ۔ ماں بہنیں کہتی ہے ہمارا دل صاف ہے۔ او میری بہنیں، او میری مائیں، بتاؤ تو صحیح، فاطمۃ الزہرا کا دل تم سے زیادہ جو ہے تمہارا دل فاطمۃ الزہرا سے زیادہ پاک ہو سکتا؟ تمہارا دل جو ہے وہ سیدہ زینب سے زیادہ پاکیزہ ہو سکتا؟ ماں بہنیں کہتی ہے دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ آج کل جو برقع چلا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں مجھے معاف کرنا،
لیکن دیکھ کر بڑا درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بھائی کی یا باپ کی شیروانی پہن کر باہر چلی آئی، تنگ سے تنگ پہنتی ہے، چست سے چست پہنتی ہے، باریک سے باریک تر پہنتی ہے، اتنا باریک پہنتی ہے ساخت پر تاخت نظر آتی ہے۔ ارے یہ تمہارا برقع تو خود ایک پردے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بلکہ معاف کرنا، معاف کرنا میری مائیں، معاف کرنا بہنیں، معاف کرنا، چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا، یا چھوٹا بیٹا سمجھ کر یا بڑا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس برقعے کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ بلکہ خوبصورتی کے لیے ہم کپڑے پر اس برقعے کو پہنتی۔ ارے برقع نہیں ہے، پردہ ہے، وہ پردہ جو جسم کو اس طرح ڈھانپے کہ جسم کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے، اتنا موٹا ہو کہ اندر کا کپڑا نظر نہ آئے، اتنا ڈھیلا ہو کہ اندر کا کوئی عضو مخصوص یا کوئی عضو جو ہے وہ پتہ نہ چلے کہ یہ عضو کہاں ہے، کیا ہے، اور کتنی عمر کی عورت اس میں ہوگی، یا کوئی جوان بچی ہوگی، 18 سال کی بچی ہو یا 58 سال کی بوڑھی ہو، برقع اور پردہ ڈالنے کے بعد یکساں معلوم ہو، اس کو پردہ کہتے ہیں، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ اپنے گھروں میں رہو اور پردے کا اہتمام کرو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، زمین و آسمان کے رب ارشاد فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ تم کہو گی مرد تو باہر گھومتے ہیں، ہم کو گھر میں رکھا ہے۔ دنیا آزادی کا سبق پڑھاتی ہے، اور میری مائیں اور بہنیں، یہ آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے، ان بری نظر والوں کی نظر ہے۔ اس نظر کی وجہ سے تم کو بازار کی زینت بناتے ہیں، تاکہ یہ چھپ کر اور جو ہے بیٹھ کر آپ کو بری نظروں سے تاڑتے رہیں۔ ورنہ آپ سوچو جنہوں نے آزادی کا تصور کیا اور پڑھایا لکھایا اپنی بچیوں کو، ان کی بچیوں کو آگے جا کر کہاں جانا پڑا؟ آپ سوچو، آپ نے اپنی بچی کو پڑھایا، اور پڑھا کر اگر کوئی ڈگری دلائی، ایئر ہوسٹس بنا دیا، فلائٹ میں سفر کرنے والی بنا دیا، اتنا اونچا مقام دے دیا، تو کیا کرتی ہے؟ گھر کے 3-4 مردوں کی، گھر میں رہی تو 3-4 مردوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، وہاں 300 کے فلائٹ کی خدمت کرتی ہے، 300 لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اور 300 جانوروں کی آنکھیں اور بری نظریں اس لڑکی کی جو ہے وہ جسم پر پڑتی ہے، یہ بھیڑیوں کی نظریں پڑتی ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، ذرا سوچو، اس کو آزادی کہتے ہیں، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ ارے آزادی تو اس کو کہتے ہیں تم گھر میں رہو، رانی بن کر رہو، اپنے گھر کے باہر کے تمام کاموں کے لیے اللہ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، ان سے کام کروائے، تم گھروں میں رہ کر اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرے، اپنے گھر میں اولاد کی تربیت کرے۔ ایک مرتبہ کی بات سناتا ہوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
پیمبر کی لخت جگر کی بات سناتا ہوں، علی مرتضی کی اہلیہ محترمہ کی، حیدر قرار کی اہلیہ محترمہ کی، حسنین کے امی کی بات سناتا ہوں۔ اسلامی نیا چاند ہونے والا تھا، چاند رات تھی، پہلی رات تھی۔ دوسرے دن سیدہ فاطمہ الزہرا گھر تشریف لائی۔ امی جان عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، او بیٹی کل کو چاند دیکھا تھا کیا؟ کل پہلا چاند ہوا تھا، چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے۔ معاف کرنا، ابھی اس مجمع میں ماں بہنوں کو اٹھا کر پوچھے آج کون سی تاریخ ہے؟ شاید محرم کے ہونے کی وجہ سے مہینہ معلوم ہوگا، لیکن کون سی تاریخ ہے کچھ پتہ نہیں۔ کہا کل پہلا چاند تھا، دیکھا تھا کیا بڑا خوبصورت تھا۔ فاطمہ الزہرا نے جو جواب دیا، او فیض پور کی بہنوں، او فیض پور کی ماں، او میری بہنوں، او میری بچیوں، دل کی کتاب پر لکھ لینا۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہے اماں جان بڑا جی کرتا تھا، بڑا دل چاہتا تھا میں بھی چاند پر نظر ڈالوں، میں بھی چاند کو دیکھوں، لیکن یکایک خیال آ گیا اگر چاند دیکھنے کو باہر نکلتی ہوں بہت سارے لوگ چھتوں پر چڑھے ہوں گے، کہیں کسی غیر محرم کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ جائے۔ اب آپ بازار بھی جاتی ہو، اب آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے، او میری مائیں اور بہنیں، گھر کے مردوں کو بازار کا کام سپرد کریں۔ آپ بازار میں جانے کے لیے نہیں ہے، آپ بازار میں جانے کے لیے نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کہو گی کہ اس کا ذہن دقیانوسی ہے، میری مائیں اور بہنیں، میرا مزاج وہی ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی شریعت ہے، میں اسی کی بات کہتا ہوں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ گھر کے باہر نکلے، آپ کو بہت ضرورت ہے، آپ کی شرعی ضرورت ہے، آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ جائیے، ورنہ آپ اپنے گھروں میں رہیے۔ آپ کہو گی مولوی صاحب پوری زندگی گھر میں کیسے کٹے گی؟ اور میری مائیں اور بہنیں، تمہاری دادی کی کیسے کٹی تھی، تمہاری پردادی کی کیسے کٹی تھی، آج بھی تمہاری کچھ بڑی مائیں ہوگی ان کی کیسے کٹ رہی ہے، وہ اپنے گھر کے کونے میں اپنی 80 90 سال کی زندگی گزار کر چلی گئی۔ آپ جس کا دامن تھامنے کی بات کرتی ہو اس فاطمہ الزہرا کی زندگی کیسے کٹی ہوگی؟ تصور تو کرے، یہ تو تمہارے جی کے چوچلے ہیں اور تمہاری جی کی چاہتے ہیں۔ ذرا سے ایک بیگن کے خاطر پورے جو ہے وہ بازار کا چکر لگاتی ہے، ایک کنگن کے خاطر پورے بازار کا چکر لگاتی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کتنی وحشی نگاہیں وہاں بیٹھی ہیں اور وہ وحشی نگاہیں آپ پر ٹکٹکی لگا رہی ہے۔ پھر فلاں پریشان، مولوی صاحب یہ تعویذ دے دو، مولوی صاحب یہ تعویذ دے دو۔ ارے جاتی کیوں ہو؟ معاف کرنا میری مائیں اور بہنیں، لیکن میری ذمہ داری ہے ایک حق کا پیغام سناؤ۔ جہاں جاتا ہوں وہاں ماں بہنوں سے یہ چند باتیں کہتا ہوں۔ خیر میں تو بات یہ عرض کر رہا تھا، فاطمہ الزہرا کہنے لگی اماں جان بڑا جی چاہتا تھا، بڑا دل چاہتا تھا، ارے پہلا چاند دیکھ لوں۔ لیکن یکایک خیال آ گیا اگر چاند دیکھنے جاتی ہوں کسی غیر محرم کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے گی۔ کہا بیٹی ذرا آڑ لے لیتی، ذرا آڑ میں جا کر دیکھ لیتی۔ کان کھول کر سنو میری مائیں، فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اماں جان بڑا جی چاہا تھا
چلی جاؤں اور چاند کو دیکھ لوں، لیکن یکدم سے خیال آ گیا کہیں ایسا نہ ہو میری نگاہیں چاند پر جائیں اور چاند پر جا کر ٹک جائے اور کسی غیر محرم کی نگاہ اس پر پڑ جائے۔ اسی لیے کہا نا اشاروں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ اور میری مائیں اور بہنیں یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی، یہ آنکھ تو اس لیے دی ہے تاکہ تو قرآن کریم کو پڑھے، نہ یہ کہ تو پاکستانی ڈرامے دیکھے، نہ یہ کہ تو روزانہ کی سیریل کو دیکھے۔ معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا، ایسا نہ ہو فاطمۃ الزہرا تو جانوروں کی خدمت کر کے مشکیزوں سے پانی بھر کے اپنے ہاتھ سے چکی پیستے پیستے اور بھوک اور پیاس کی عالم کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی اور جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی، اور تم جو ہے BA کر کے LLB کر کے MBA کر کے اور بہت پڑھ کے اور موبائل سمارٹ فون استعمال کر کے کہیں ایسا نہ ہو تم بے حیا ہو جائے اور تم جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والے مرد، وہ ایمان والی عورتیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک کام تو آپ اپنے گھروں میں رہے، ایک کام اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں رہے، اگر ضرورت کی وجہ سے باہر جانا ہے پڑوسن کے ساتھ، پڑوسن کی پڑوسن کے ساتھ، فلاں سہیلی کے ساتھ، فلاں پہیلی کے ساتھ، نہ نہ نہ، اگر شرعی ضرورت ہے تو پھر آپ اپنے گھر کے مرد کے ساتھ جائیں، اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے سگے ماموں کے ساتھ یا اپنے سگے چچا کے ساتھ یا اپنے سگے بیٹے کے ساتھ یا اپنے سگے بھائی کے ساتھ یا سگے بھائی کے بھائی کے ساتھ، ورنہ دیور کے ساتھ، چچازاد بھائی کے ساتھ، چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، کھلیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، یہ بھائی نہیں ہے، یہ تمہارا غیر محرم ہے، یہ تمہارا محرم نہیں ہو سکتا۔ پھر تم شادیوں میں بے محابہ ملتی ہو۔ میری مائیں اور بہنیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کرے، تیرا سب سے بڑا زیور حیا ہے، اگر تجھ سے حیا چھین لی گئی تو سمجھ لے کہ انسان کے جسم سے سر چھین لیا گیا۔ سر بغیر کا انسان نہیں، حیا بغیر کی عورت نہیں۔ تیرا سب سے بڑا زیور سونا اور چاندی نہیں ہے، بلکہ تیرا سب سے بڑا زیور حیا ہے، اور دوسرا تیرا زیور جو ہے وہ خدمت ہے، اور گھر کے مردوں کی خدمت ہے۔ عورت تہجد گزار ہو، نمازی ہو، سب کچھ ہو، لیکن عورت سب سے پہلے حیادار ہو، اور دوسرا زیور اس کا خدمت ہے، وہ خدمت گزار ہو۔ اسی لیے آپ کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ،
تم تو نماز کو قائم کر لو، مرد کو تو بڑی دقتیں، ارے اذان ہوتی ہے، کاروبار کو چھوڑے اور مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، 27 گنا کا ثواب ملتا ہے، جماعت کا ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، آپ تو کائنات کے امام کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ مرد تو مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھے، تم تو اپنے گھر کے کونے میں اذان ہوتے ہی اپنا مصلی بچھائے، کانوں میں صدا آ جائے، کانوں میں آواز آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج اگر اس آواز کو انسنی کرتی ہے، یاد رکھنا یاد رکھنا، او میری بہن یاد رکھنا، کل کو جو ہے شیشہ پگھلا کر کان میں ٹھوس دیا جائے گا، پھر چلاتے رہنا۔ آج ذرا سی توے کی آگ لگ جائے تو پریشان ہو جاتی ہے، ارے شیشہ پگھلا کر تیرے کان میں ڈالا جائے گا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ تصور تو کرے، صرف یہ زندگی جینا نہیں ہے، ایک لمبی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، موت آئے گی، موت کے بعد کی ابدالآباد زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کیا کرنا ہے؟ خیر میرے پاس اب وقت نہیں ہے، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، 2-4 باتیں رہ گئی عرض کر دوں۔ ایک تو آپ کا زیور حیا ہے، دوسرا آپ کا زیور خدمت ہے، گھر کے مردوں کی خدمت کرے، گھر میں آنے والوں کو، بچیوں کو تھوڑا سا پڑھایا، او میری مائیں اور بہنیں یہ کیا مصیبت لگا رکھی ہے، اتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ، او میری مائیں او میری بہنیں، اب تصور تو کرے، ہمارے باپ دادا کا زمانہ سوچے تو صحیح، ہمارے باپ دادا میں اکثر جو ہے وہ گریجویٹ ہوا کرتے تھے اور ان کی بیویاں انگوٹھا بہادور ہوتی تھی اور ان کی زندگی بھر کے آج تک رشتے چل رہے ہیں، اور تم نے جن بچیوں کو پڑھایا ہے ان بچیوں کے رشتے 6 مہینے چلنے کو تیار نہیں۔ اس کو تعلیم نہیں کہتے، اسی کو دقیانوسی کہتے ہیں کہ شریعت نے جس مجاز پر ڈالا ہے اس مجاز کو چھوڑتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں تم دقیانوسی باتیں کرتے ہو۔ او میری مائیں اور بہنیں، ترس کھائے آپ چاہے تو آپ کر سکتی ہو، آپ نے چاہا تو جھوپڑ پٹی والی کے یہاں فریز موجود، آپ نے چاہا تو جھوپڑ پٹی سے بنگلہ بننے کو دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے، عورت نی کسر نے مرد نی سفر، عورت کاٹ کسر کرتی ہے، مرد لمبا سفر کر لیتا ہے۔ او میری مائیں اور بہنیں، آپ سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لیتے ہیں، آپ بڑی ذمہ دار ہو۔ میں یہی بات سمجھاتے ہوئے دوسری طرف نکل گیا تھا، اس لیے کہا ایک تو پردے کا اہتمام، دوسرا خدمت کا جذبہ ہو، یہ 2 تمہارے زیور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام، یہ عبادات میں سب شامل ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سوچیں، ہمارے گھر کے در و دیوار نے سب کچھ سنا ہے، اس نے گانا سنا، اس نے بجانا سنا، اس نے بڑی بڑی گالیاں سنی، اس نے بہن کی اور جو ہے وہ بہن کی رشتہ دار کی اور رشتہ دار کے رشتہ دار کی برائیاں سنی۔ افسوس صد افسوس، اس نے نہیں سنا تو قرآن کریم کو نہیں سنا۔ اور جب تم دیندار ہوا کرتی تھی اور جب تم ذمہ دار ہوا کرتی تھی تو ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے، استاد محترم کہتے ہیں او بچے پڑھنا شروع کرو،
وہ بچے کو استاد محترم بسم اللہ کراتے اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے 16 پارے پڑھ لیتا ہے. ارے بیٹے تو چھوٹا سا ہے, تجھے 16 پارے یاد کیسے ہوئے؟ وہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, غوث سمدانی تھے, قطب ربانی تھے, عبد القادر جیلانی تھے. وہ یوں کہنے لگے استاد میری ماں ان پاروں کو روزانہ پڑھا کرتی تھی, میں پیٹ میں ہی ان پاروں کو یاد کر چکا ہوں. افسوس صد افسوس تمہارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اور تم پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہو. اب یہ اندر میں بچی ہے, اسی وقت سیکھتی ہے ساس کو کیسے ہٹانا اور ساس کا سانس کیسے بند کرنا اور سسور کو کیسے ہٹانا اور دیور کو کیسے ٹھکانا اور جیٹ سے کیسے رہنا, یہ اندر ہی سیکھ کر چلی آتی ہے. اندر میں بچہ ہے, اندر اسی وقت اس کو جو ہے وہ درس دینا اب شروع کرتی ہو کہ اب باہر آ کر شادی کر کے جوڑوں کا غلام کیسے بننا ہے, ماں کو کیسے دھکے دے کر نکالنا ہے اور باپ کو کیسے پریشان کرتا ہے. اندر ہی سے درس لیتا ہے. جب مائیں آپ کی گود پاک رہی تو پھر عبد القادر جیلانی کا کہاں تصور کرے, پھر آپ کی گود سے سلمان رشدی ہی پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کی گود سے پھر جو ہے ایسے ہی وسیم رضوی جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. اب جو ہے عبد القادر اور معین الدین اجمیری چشتی پیدا نہیں ہوتے. ارے معین الدین اجمیری چشتی کی بات سناؤں, رب کریم کرے کہ ہر 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں تمہارے درمیان حاضر ہوں. بہت ساری باتیں سنانی ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. معین الدین اجمیری چشتی بنگال سے اور جو ہے وہ بنگلہ دیش ڈھاکہ سے اجمیر کا سفر کیے. آ کر اماں کو کہنے لگے اماں 90 لاکھ لوگ مجھ پر ایمان لائے, میرے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. ماں کہنے لگی بیٹا تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. کہا ماں تیرا کیا کمال ہے؟ کہا کہ جب بھی تو دودھ پیتا تھا تجھے دودھ پلاتی تھی, باوضو ہوتی تھی, وضو کرتی تھی, 2 رکعت پڑھتی تھی, پھر تجھے سینے سے لگاتی تھی. افسوس صد افسوس ادھر جو ہے بچہ دودھ بھی پیتا ہے اور دودھ کے ساتھ سیریلوں کا مزہ بھی چکھتا ہے. یہ بچہ کیسے معین الدین بنے گا؟ اور میری مائیں اور بہنیں ترس کھائے امت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پھر دوبارہ اس امت کو عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے, پھر اس امت کو صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے, پھر اس امت کو جو ہے وہ جہانگیر عالمگیر کی ضرورت ہے, پھر اس امت کو معین الدین کی ضرورت ہے, پھر بابا گنج شکر کی ضرورت ہے, پھر قطب الدین بختیار کاکی کی ضرورت ہے. اور آپ ہی کی گود ہے جہاں سے قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہو سکتے ہیں. آپ ہی کی گود ہے جہاں سے مجدد الفسانی پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام, عبادات کا اہتمام, اور تیسرا کام اپنے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت کرے. اپنے گھر کے مردوں کو کہے یہ 10-15 ہزار کا خرچہ کیوں کرتے ہو, ہمیں اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو آپ چھوٹا سا ڈبہ دے دو. اور آج بھی گھر کے ٹیلی فون جو وائر والے ہوتے وہ چلتے ہیں, لگوا دو. اور خاص کر اپنی جوان بچیوں کو موبائل نہ دے, یہاں تک کہ رشتہ ہونے کے بعد بھی نہ دے. اس کے شوہر کو آپ خود کہیں ہماری بچی کو آپ موبائل نہیں دیں گے. دے دیا ہے
سمجھا کر لے لے، سمجھ کر نہیں دیتی بجھا کر لے لے، سمجھا بجھا کر نہیں مانتی تو دو کان کے نیچے لگا کر لے لے۔ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو حیا کا زیور پہنائے، اس کو خدمت کا زیور پہنائے اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرے۔ اس لیے آپ گھر میں تربیت کرے۔ میں یہیں سے بات چلی تھی، آپ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ فاطمہ نے کرنا چاہا تو یوں کہا، بھائی میں اسی ماں کی بیٹی ہوں اور جس ماں کا تو بیٹا ہے میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ کہا کہ پہلے غسل کر، غسل کرایا اور وہ صحیفہ دیا، کہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، پڑھنا شروع کیا، عمر کی حالت بدلتی چلی گئی۔ خیر اسلام لے آئے، مجھے تو بتانا یہ عمر کے ذریعے سے دنیا میں اسلام پہنچا، جتنا اسلام پہنچا اس کا ثواب عمر کو جاتا ہے، عمر کا سارا ثواب فاطمہ کو جاتا ہے، اور فاطمہ جو اسلام لائی تھی وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بات پر لائی تھی، سارا کا سارا ثواب خدیجہ کو جاتا ہے۔ ماں بہنیں آپ میں بڑی صلاحیتیں ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کرے میری چند باتیں جو گوش گزار کی آپ کے سمجھ میں آئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی رذیل چیزوں کو سمجھ کر دنیا کو رذیل اور آخرت کو عزیز کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کو رذیل سمجھے، یہ رذیل ہے، یہ جس کے پاس جاتی ہے اس سے بھی ناپاک کرتی ہے، جس کے قریب سے گزرتی ہے اس کو بھی ناپاک کرتی ہے، اور جو ہے وہ پھر یہ عورت یہ دنیا جس کے پاس جاتی ہے اس کو بھی جو ہے مشغول کر دیتی ہے۔ اور آخرت کو عزیز کر لو، آخرت کو عزیز کر لو۔ اس لیے جو ہے میری مائیں اور بہنیں بہت ساری باتیں رہ بھی گئی، کچھ باتیں اشاروں میں نے کہی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دل میں یہ دو چار باتیں بٹھا لے۔ ہم گھر میں رہیں گی، گھر سے باہر شرعی ضرورت کے لیے نکلے گی تو پردے کا اہتمام کرے گی، اپنی اولاد کی تربیت کریں گی، دو، اور تیسرا اپنے گھر کے مردوں کی خدمت کریں گی، اور چوتھا اپنے گھر کے اندر عبادات کا اہتمام کرے گی۔ ہو سکے کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے، ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھے، اور یہ سب کام ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ۔ عورتوں میں بڑی بڑی عورتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے عشق و محبت میں اپنی جان دے دی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں دوبارہ کبھی حاضر ہوا، اللہ کرے کہ دوبارہ حاضری ہو، اس وقت ان باتوں کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مدرسہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ میں گزشتہ چند مہینوں سے مستورات کی تعلیم کا نظم کیا گیا۔ اس سال سے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ مومنہ کا کورس شروع کیا جا رہا ہے، لہذا کل دوپہر میں 3 بجے سے داخلے شروع ہوں گے۔ کل یعنی کہ بدھ کے دن دوپہر میں 3 بجے سے اس مدرسے کے داخلے شروع ہوں گے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسا جو ہے بڑی اور ماں بہنیں ہو گئی، بھائی بچپن گزر گیا، دیکھو صبح کی بھولی شام میں گھر آ جائے، اس کو بھولی نہیں کہتے۔ بھائی بچپن میں نہیں پڑھ سکی، اب پڑھ لے، مومنہ کورس شروع ہو رہا ہے، اور بڑی ہوگی تو شرم کی کوئی بات بھی نہیں، اور ویسے بھی بڑھاپے میں بھی علم سیکھنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، تو اس لیے اس کورس میں اپنا داخلہ کرائے۔ تو شروع ہوں گے 3 بجے یہ داخلے، کل اپنے داخلے کر کے خوب فائدہ اٹھائے۔ نیز جو بچیاں مدرسے سے ناظرہ مکمل کر چکی ہے اور ان کو سند بھی مل گئی ہے اور دور بھی ہو گیا اور دور بھی ہو گیا ہے، وہ بچیاں بھی مومنہ کورس میں اپنا داخلہ کر کے ترقی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔